السلام علیکم۔ جھیل کے کنارے سے آپ کے ساتھ حاضر۔ کل یہاں امریکہ میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی۔ پاکستان میں تو اس وقت کوئی صبح کے 5 بجنے والے ہیں اور عید کا تہوار شروع ہو گیا ہوگا۔ آج میں اپنا بچپن عید کے حوالے سے یاد کر رہا تھا۔ بچوں کو بہت ان عیدین کی خوشیاں ہوتی، نئے کپڑے بنتے اور بقرعید میں تو ہماری ڈیوٹیاں لگتی کسائی کے ساتھ یا بانٹنے میں حصہ لوگ خود جاتے دوستوں کے پاس، عزیزوں کے پاس۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ پیار محبت جس کا میں ان روحانیت والے ویلاگز میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، جو کہ مادہ پرستی نے جس کا بالکل بیڑا غرق کر دیا اور تباہی پھیر دی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز ایک بہترین جذبہ شکر گزاری کا عمل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدین خاص طور پر عید الاضحیٰ جون سی ہے، یہ تو ایک بہت ہی زیادہ پیار محبت اور شکر گزاری کا۔ عید الفطر بھی کو کہ رمضان کے بعد بہت سب لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوبارہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاملات قربانی کے ہیں، یہ سارے معاملات پیار محبت کے ہیں۔ لوگوں نے بہت سارے اس کے بارے میں فلسفے گھڑ لیے ہیں، کیوں نہ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، اور یہ گوشت کا بڑا ضیاع ہے بلا بلا۔ جی ہاں، امریکہ میں تو کوئی اتنا اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ گھر میں قربانی کر رہے ہیں، اور کوئی واقعی ہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے گوشت سے بڑا مہینوں محروم رہتے ہیں، اور دوستوں میں ایک دعوت ہو جاتی ہے، ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے تاریخی مقامات پر اور پارکس میں اور ہر جگہ۔ یہاں امریکہ میں کرسمس جو ان کا بنیادی طور پر تہوار ہے، تھینکس گیونگ ڈے، اور وہ یقیناً بہت اسی جوش و جذبے سے منائے جاتے ہیں جس طرح ہم عیدین مناتے ہیں۔ اور اکثر جو پاکستانیوں کو میں نے ادھر دیکھا ہے وہ بہت ہی افضل میں سمجھتا ہوں وہ بھی عبادت ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں قربانی کے لیے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، گائے میں اگر حصہ رکھنا ہو تو پاکستان میں $100 سے کم میں ہی معاملہ چل جاتا ہے، تو یہاں کے حساب سے تو $100 اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں یہ کہتا ہوں کہ مادہ پرستی پوری دنیا کو لے بیٹھی، وہاں پاکستان کو تو بالکل پھنس گیا پاکستان تو اس مادہ پرستی کے تلے آ کر۔ آج ہی شام سے میں دیکھ رہا تھا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، BBC میں، کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنا چمن میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں کامنٹ کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں، میں قومی حکومتوں کی جب بات کرتا ہوں ہمیشہ، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ لوگ آتے ہیں، یہ ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ، کہ انہوں نے یہ جو زمین ہے، یہ دھرتی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب ادھر مختلف درختوں، پھولوں اور باقی چیزوں کی طرح ہم بھی اس دھرتی کو شیئر کر رہے ہیں اپنے روحانی پروگریس اور ارتقاء کی خاطر۔ لیکن ہوا کیا؟ مطلب مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ڈیورنڈ لائن جو کہ افغانستان اور پاکستان اور ایران کا کچھ حد تک بارڈر ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ مطلب اتنی مشکل ہے باؤنڈری بنانا، اور وہاں ہم نے اور وہاں کیا نارملی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں جو کمیونٹی ہوتی ہے، پرمٹس ہوتے ہیں جس پہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں لوکل لوگ،
جو کہ ادھر امریکہ میں بھی ہوتا تھا، جس وجہ سے امیگریشن کے مسائل ہوئے تو امریکہ نے بارڈر سیل کرنے کا یا دیوار بنانے کا کہا۔ کینیڈا میں ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بائی روڈ لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، یا کچھ گاؤں جو ادھر ہیں کچھ حصے ادھر ہیں ان کے درمیان آمد و رفت رہتی ہے۔ تو چمن بھی اس طرح کا ہی سلسلہ ہے۔ بچپن میں یاد ہے انگور ہم جب گرمیوں میں بہت خوبصورت لمبے دانے والے کھاتے تھے، کہتے تھے جی یہ چمن سے انگور آئے۔ اور میں نے ایک دفعہ ملٹری اٹیچمنٹ کے دوران چمن جانے کی کوشش کی، ایک حادثہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی، میں تو بچ گیا، اس میں کچھ ہلاکتیں ہوئیں۔ تو شیلا باغ کی جو ٹاپ ہے چمن سے پہلے، تو میں تو خیر نہیں چمن جا سکا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے آپ نے کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل بارڈرز کو سیل کیا ہے، لیکن کیا یہ طریقہ ہے اس طرح کے چیزوں کا؟ اور فائرنگ کھولنا وہی وہ اس کنجر کلونیل حرام زادہ سیکٹری داخلہ جو ہے یوسف نسیم کھوکھر، جس کے اپنے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، جس کا اپنا گھر جائیداد لندن میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ آ کے ایف سی سے گولیاں برسا رہا ہے ان معصوم لوگوں پر۔ یہ لوگ کیسے، میں سمجھتا ہوں اگلے جہاں جا کے کیا حساب دیں گے یہ؟ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ امریکہ میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، امریکہ اگر اتنا خوبصورت ہے، پھر ابھی بھی انسانی پیار اور محبت بہت ہے، تو پھر یہ مسلمانوں میں مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن وہی مادہ پرستی، وہی خود غرضی، وہی بدماشی، وہی تھانے داری، اور بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ ساری 1 لاکھ اشرافیہ آپس میں نورہ کشتی کر رہی ہے۔ کتنا آج FATF کا بہانہ لگا کر سارے لوگوں نے کس طرح اس پہ دستخط پاگلوں کی طرح کیے، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم لوگ ہی ہیں جو بولتے ہیں، جو پاکستان میں تھے بھی تو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے تھے، تو ادھر سے بھی بول رہے ہیں جو عدالتوں تک ان کے خلاف گئے، اور آج بھی عدالتوں میں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، جیسے میرے گھر پہ قبضہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ پہ میں بات کر رہا تھا کہ عیدین اور زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کم از کم عید سے ہی ہمیں کچھ تھوڑی شرم آ جائے، تھوڑی حیا آ جائے، کوئی ہم پیار محبت کی طرف مائل ہوں، کچھ شکر گزاری کی طرف مائل ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے تو ظاہری بات ہے یہ قربانی دکھاوے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے واقعہ ہی یہ جو ہے اپنے فریج بھرنے والی بات ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسے عبادت سمجھ کے ایک بھائی چارے، ایک قربانی کا سبق سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور اس اسپرٹ، ہم نے عبادات کی اسپرٹ، ان تہواروں کی اسپرٹ ہم بھول گئے۔ ہم نے بالکل فروئی طور پہ کاسمیٹکس پہ، جس طرح میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، مصنوعی چیزوں کے پیچھے دوڑ گئے، اور بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہے۔ میں مطلب یقیناً اگر ادھر ہوتے ہوئے پاکستان کو مس کرتا ان تہواروں پہ، تو شاید یقیناً اب میں اور ڈبل ہی مس اس طرح کرتا ہوں کہ یار اگر ہم ادھر ہوتے بھی تو حالات کیا ہیں پاکستان، ٹھیک ہے جی، ہم سارے ایک درخت کو کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم سارے اس گھر کو آگ لگانے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ گھر جل جائے گا، اور اس میں ہم بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور میں نے بہت سارے اپنے ویلاگز میں کہا کہ یہ اشرفیہ باہر نہیں دوڑ سکے، یہ ادھر ہی مریں گے۔ جنرل نیازی ادھر ہی ہمارے کو 4-5 گھر چھوڑ کے رہتا ہوتا تھا، ادھر ہی بدترین موت مرا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مشرف ٹھیک ہے دبئی میں ہے، یہ بھی ذلیل و خوار ہو کے یہ سارے مریں گے۔ ان لوگوں پر پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کا خون ہے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ سیکٹری انٹیریئر یوسف کھوکھر کٹا سا، یہ کیسے اس کو نیند آتی ہوگی کہ وہ ماں باپ جو 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں جن کے بچے فوج نے اٹھا لیے۔
ٹھیک ہے جی، انٹیلیجنس سروسز نے اٹھا دیے ہوئے ہیں، قتل کر دیے ہیں، غائب کر دیے ہوئے ہیں، جوڈیشری اس کی سپورٹ کر رہی ہے، سارے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لیکن یہ دعا سے معاملہ بڑھ گیا ہے۔ ابھی تو یہ موت والا مسئلہ ہے، جب آدمی کے کپڑے جلتے ہیں جب آگ سے، تو وہ دوڑنے کی ایک دم کوشش کرتا ہے، پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ پاکستان میں اب اس طرح کا ماحول ہو گیا ہوا ہے، کہاں دوڑیں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا، مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، میں تو یہ ویلاگ والا معاملہ بھی صرف اور صرف ایک نیک نیتی سے، ایک بڑے مقدس جذبے کے ساتھ، پیار محبت اور شکر گزاری والے معاملے کو آگے چلاتے ہوئے برقرار رکھا ہوا ہے۔ آخر میں پھر آپ سب کو بہت بہت دلی عید مبارک، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے پاس۔